اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم نے عورتوں کو رجعی طلاق دے دی ہو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاوے تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق رجعت کر کے نکاح میں رہنے دو یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو، اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کرو گے، اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا سو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو و لعب کی طرح بے وقت مت سمجھو، اور حق تعالیٰ شانہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہیں کہ تم کو ان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 231 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، ان آیات میں قانون طلاق کے اہم دفعات اور اسلام میں طلاق کا عاجلانہ اور معتدلانہ نظام قرآن کے حکیمانہ اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں یعنی 231 نمبر کی آیت کریمہ میں بھی کچھ احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، یعنی ایک طلاق یا دو طلاق دے دی، تو دو طلاق تو یعنی رجوع کرنے کا اختیار رہتا، تین طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا، تو اگر کسی آدمی نے دو طلاق یا ایک طلاق اپنی بیوی کو دے دی اور اس کی عدت گزرنے کے قریب ہو گیا، یعنی عدت اب قریب ہے، ختم ہونے والی ہے، تو شوہر کو دو اختیارات دیے گئے۔ عدت گزرنے کے قریب اگر ہو جائے عورت تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دو اختیارات دیے۔ ایک اختیار تو یہ دیا کہ اپنی بیوی سے وہ رجوع کر لے، اور رجوع کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے نکاح کرنا، رجعت کے اندر نکاح کرنا ضروری نہیں، اس سے بس ملاقات کر لے، مل لے، مصافحہ کر لے، معانقہ کر لے، تو یہ جو ہے رجعت کا طریقہ ہے۔ اور اگر اس کو اپنے نکاح میں رکھنا نہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے، اس کے حال پر عدت گزر جائے گی، عدت گزرنے کے بعد پھر اس کی مرضی ہوگی، جہاں نکاح کرنا چاہے نکاح کرے گی، لیکن خود یہ شوہر بھی اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے، عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد خود اگر وہ عورت اور یہ مرد دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو اس کو رہنے کا بھی اختیار ہے نکاح کرنے کے بعد۔ دوسرا قاعدہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کو چھوڑنا ہو تو بھی اس کے بھی کچھ ضوابط اور قواعد ہیں، اور رکھنا ہو تو بھی اس کے کچھ ضوابط اور قواعد ہیں۔ رکھنا ہے تو بھی ضابطے کے تحت رکھنا ہے، چھوڑنا ہے تو بھی ضابطے کے تحت چھوڑنا ہے۔ اگر رکھنا ہے تو یہ سوچ کر کہ میں اس کے پہلے اس کے ماں باپ نے، اس کے بھائی نے، اس کے رشتہ داروں نے مجھ کو ستایا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو میں رجوع کر لوں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی رکھ لینا ہے لیکن آگے کا ارادہ اچھا نہیں ہے، رکھنا ہے لیکن اس سے بدلہ لینا ہے۔ شادی کے وقت اچھا کھانا نہیں کھلایا تھا، شادی کے وقت میری عزت نہیں کی گئی تھی، شادی کے وقت براتیوں کی ذلیل کیا گیا تھا، یا مجھ کو شادی کے وقت فلاں چیز دینی تھی وہ چیز نہیں دی، فلاں جہیز میں سامان دینا تھا سامان نہیں دیا، یا شادی کے وقت میری خواہش کے مطابق کھانا نہیں بن سکا۔ بہرکیف کسی بھی بہانے سے اس کو ستانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے اس نیت سے اس کو نہ رکھے، بلکہ اس کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، رکھنا ہے تو ضابطے کے ساتھ بھی رکھ لے۔ تو یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے کی نیت سے اس کے ساتھ رجوع مت کرو،
یا اس کے ساتھ نکاح مت کرو دوبارہ عدت گزرنے کے بعد، چھوڑنا ہے تو بھی اس کو اعتبار سے جو ہے چھوڑ دو کہ بیچاری کہاں بھی جا کر کے نکاح کر لے گی۔ ایک تو یہ بات بیان کی گئی۔ دوسری ایک اور بات اس آیت کریمہ کے اندر بیان یہ کی گئی کہ اگر اس کو رکھنا ہے، اگر اس کے ساتھ رجوع کر لینا ہے، عورت کو رکھنا ہے، تو اس کے لیے قرآن نے سورہ تحریم کے اندر 28ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم اس کے ساتھ رجوع کر لو تو 2 گواہ بنا لو۔ اگر تم کو رکھنا ہے عورت کو تو رجوع کرتے وقت اس کے 2 مستند اور معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت انکار کر دے اور آپ کے رجوع کے خلاف دعویٰ کر دے، کسی نے میرے ساتھ رجوع نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو ایسے موقعوں پر وہ 2 آدمی آپ کو کام آئیں گے کہ بھائی دیکھو اس عورت سے میں نے رجوع کیا، یہ 2 آدمی گواہ ہیں، اس کے سامنے میں نے رجوع کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی عدت گزر جائے رجوع نہ کرے، عدت گزر جائے رجوع نہ کرے، شیطان اس کو بہکا دے، شیطان اس کو بھٹکا دے اور وہ بغیر رجوع کے کہہ دے نہیں میں نے تو اس کے ساتھ رجوع کر لیا تھا، اس کے ساتھ میں نے رجوع کر لیا تھا عدت کے اندر۔ تو گواہوں کے رکھنے کا فائدہ یہ عورت کے لیے بھی فائدے مند ہے اور مرد کے لیے بھی فائدے مند ہے، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ اور اب جب اس 2 آدمیوں کو گواہوں کے لیے جب طلب کیا جائے تو ان دونوں آدمیوں کو چاہیے کہ وہ آدمی آ کر کے گواہ دے دے۔ عورت اگر مرد کے خلاف اگر دعویٰ کرے کہ اس نے میرے ساتھ رجوع نہیں کیا، یا مرد ہی عدت گزرنے کے بعد رجوع کر لے کہ بھائی میں نے رجوع کر لیا تھا اس کے ساتھ، تو وہ 2 آدمیوں کا امانت کا تقاضا یہ ہے، دیانت کا تقاضا یہ جب ضرورت پڑے وہ دونوں آدمی آ کر کے گواہ دیں، عورت بلائے تو عورت کے حق میں گواہ دے، مرد بلائے تو مرد کے حق میں گواہ دے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور بات بیان کی گئی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ قرآنی آیات کو، قرآنی احکامات کو اور قرآنی حدود کو، قرآنی شرائط کو کھیل اور تماشا مت بناؤ، کھیل اور تماشا مت بناؤ۔ اس کی 2 تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی کھیل تماشا بنانے کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے جو ضوابط اور جو شرائط اور جو قوانین متعین کیے ہیں، حدود بنائے ہیں، اس حدود کی خلاف ورزی کر کے تم اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے جو حدود اور شرائط اور جو قواعد بیان کیے ہیں، ان حدود و شرائط کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ۔ ایک تو یہ بیان کی گئی تفسیر۔ دوسری تفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مقام کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگ اپنی عورت کو طلاق دے دیتے تھے، بعض لوگ اپنے غلام کو آزاد کر دیتے تھے، بعد میں وہ انکار کر دیتے، مکر جاتے تھے اور کیا کہتے تھے، ارے میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق مذاق میں دی تھی اور غلام کو میں نے آزاد مذاق میں کیا تھا۔ تو شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مذاق میں بھی کرو تو حقیقت بن جاتی اور حقیقت میں بھی کرو تو حقیقت بن جاتی۔ اگر کوئی مذاق میں بھی 3 کام کرے تو حقیقت ہے وہ، اور حقیقت میں بھی کرے تو حقیقت ہے وہ۔ کیا؟ نکاح، طلاق، اطاعت۔ نکاح بھی اگر کسی نے مذاق میں کر دیا تو نکاح منعقد ہو جاتا، طلاق بھی اگر کسی نے مذاق میں دے دی تو وہ طلاق بھی ہو جاتی۔ کسی نے غلام کو بھی آزاد کر دیا تو میں نے غلام کو آزاد کر دیا، بعد میں اگر وہ کہے ارے میں نے تو نکاح مذاق میں کیا تھا، میں نے تو طلاق بیوی کو مذاق میں دی تھی، یا میں نے غلام کو آزاد مذاق میں کیا تھا، نہیں، اب جو ہے اس کی کوئی بات معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، بلکہ بیوی کو طلاق مذاق میں بھی اگر اس نے دے دی طلاق ہو گئی۔ اگر نکاح مذاق میں بھی کر لیا تو نکاح ہو گیا، اور اگر کسی نے غلام کو آزاد مذاق میں بھی کر دیا تو غلام آزاد ہو گیا۔ اب جو ہے وہ کہیں نہیں میں نے مذاق میں نکاح کیا تھا، مذاق میں طلاق دی تھی، مذاق میں غلام کو آزاد کیا تھا، نہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے اور اپنے غلام کو آزاد کر دیتے تھے اور کہتے تھے ارے میں نے مذاق میں طلاق دی تھی، مذاق میں غلام کو آزاد کیا تھا۔ شریعت نے کہا نہیں، تم نے مذاق میں طلاق دی تو بھی طلاق ہو گئی، تم نے غلام کو آزاد کیا مذاق میں بھی تو غلام آزاد ہو گیا۔ ایک تو یہ تفسیر بیان کی گئی، لیکن اس تفسیر کا مفہوم وسیع ہے اور اس سے آگے اس کی تفسیر ہے۔ خالی یہ 2 بات کے لیے یہ آیت کریمہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے خلاف جو بھی کام کرے گا
وہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ کیا ہوگا؟ مذاق ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل دیکھتے حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، حج کے دنوں میں کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، اس کی سیلفی لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طریقے مینا میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، جہاں بھی وہاں گئے سیلفی لے رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کیا مذاق ہے۔ شادی کے موقع پر شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف دعوت کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف ولیمے کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف لڑکی والوں سے مانگ کر کے، مطالبہ کر کے، ڈیمانڈ کر کے لے رہے ہیں، اور شادی کی خوشیوں میں بے حساب اخراجات کر رہے ہیں اور بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ سب بھی اللہ کی آیت کے ساتھ کیا ہے؟ یہ سب بھی مذاق ہے، کھیل لہو و لعب ہے، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ یا آج کل دیکھیں دینی اجتماعات ہو رہے ہیں، دینی جلسے ہو رہے ہیں، قرات کے نام پر، تقریر کے نام پر، اور پتہ نہیں کن کن طریقوں سے دینی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ ان اجتماعات کی ویڈیو گرافی ہو رہی، ویڈیو فلم بنا رہے ہیں، یا صحابہ کرام کے فرضی نام سے فلم بنا کر کے لوگ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، کھیل ہے، لہو و لعب ہے۔ صرف نکاح طلاق کے ساتھ یہ آیت کریمہ نہیں، شریعت کے خلاف جہاں بھی جو کام ہو، شریعت کے خلاف جو کام بھی ہو، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق ہے، لہو و لعب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات اس آیت کریمہ کے اندر اہم بیان کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کر رکھی ہے، خصوصاً مسلمانوں کے اوپر۔ ایمان سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے اور جو نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا؟ یعنی پہلے تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نور ہدایت سے تمہارے دلوں کو منور کیا، ذلت کے بعد عزت اور ضعف کے بعد قوت عطا فرمائی۔ ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر کے انعام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن نازل فرما کر حکمت و نصیحت کی باتوں سے تم کو سرفراز فرمایا اور ان پر عمل کرنے کی تم کو ہدایت دی۔ لہذا تم احکام خداوندی پر ہر ممکن کوشش کر کے تم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ اور آیت کریمہ کا خیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک تقریباً صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا، واتقوا اللہ، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری باتوں کو، سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ ڈر ڈر کر زندگی گزارو، بچ بچ کر، ڈر ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر تم نے رات کی تاریکی میں، گھر کے روم میں، زمین کی تہ میں، سمندر کے نیچے، کہیں بھی تم نے جو بھی کام کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے وہ خبردار رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل مت ہونا، اللہ سے ڈر ڈر کر کے، بچ بچ کر کے زندگی گزارنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جو کوئی بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کہتے ہو، تمہارا جو معاملہ ہے، تم جو حرکتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا ہر وقت علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے تمہارا کوئی عمل خارج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ساری دنیا کو گھیر رکھا، تو ان کے علم سے کوئی چیز بچی بھی نہیں کہ میں یہ کام کروں گا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، یہ بولوں گا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو 221 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق سے متعلق بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ ان احکامات کو ذہن نشین کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماری کو اے اللہ صحت و تندرستی مبدل فرمائیے۔